بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ اہم ترین خبر ہے، بریکنگ نیوز ہے بلکہ، سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات دیگر عرب ممالک کی طرح بحال کرنے کو تیار ہے۔ یہ بریکنگ نیوز آپ کو اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پر ایک اہم ترین خبر کی شکل میں، ایک ڈیولپنگ سٹوری کی شکل میں، جس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس کے مختلف اسپیکٹس انرتھ ہو رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہی ہے۔ خبر یہ ہے کہ خفیہ دورہ ہوا ہے، خفیہ دورہ ہوا ہے سعودی عرب کا، اور یہ دورہ کیا ہے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے۔ یہ اس وقت بدلتے عالمی حالات میں، ایسے عالمی حالات میں جن میں امریکہ میں ایڈمنسٹریشن چینج ہونے جا رہی ہے، اور اس چینج سے پہلے عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے کی جانب قدم بڑھایا۔ سعودی عرب نے گو کہ فارملی انکار کر دیا تھا، لیکن در حقیقت سعودی عرب نے یہ قدم بڑھا دیا تھا۔ سعودی عرب نے اپنی فضائی حدود اسرائیل کو استعمال کرنے کی اجازت دی تھی، جس کے بعد پروازوں کی بحالی کا کام ہوا۔ بہت کچھ اس سلسلے میں ہو چکا ہے، اور ایک خبر یہ بھی تھی کہ محمد بن سلمان خود بھی جا رہے تھے ایک خفیہ دورے میں واشنگٹن ڈی سی کے، اور وہاں جا کر اچانک اعلان کرتے کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کر رہا ہے، مگر بھانڈا پھوٹ گیا تھا اور وہ رک گئے تھے۔ اب یہ خفیہ دورہ ہوا ہے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کی جانب سے، اور موساد کے چیف یوسی کوہن بھی ان کے ساتھ تھے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ موساد کے چیف یوسی کوہن اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کا سعودی عرب کا دورہ، اس دورے میں ان کی ملاقات ہوئی ہے پرنس محمد بن سلمان سے۔ یہ ڈیولپمنٹ اس وقت عرب دنیا میں، مسلم دنیا میں، بلکہ دنیا بھر میں اس وقت سب سے بڑی ڈیولپمنٹ قرار دی جا رہی ہے۔ محمد بن سلمان سے یہ ملاقات تقریباً 4 گھنٹے جاری رہی۔ اس ملاقات میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو بھی موجود تھے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو مائک پومپیو جو ہیں وہ اعلانیہ دورہ سعودی عرب پر تھے، 7 ملکوں کے دورے پر تھے، اور اس میں انہوں نے اسرائیل کا بھی دورہ کیا۔ ان کا جو قیام تھا وہ اسرائیل میں بھی ہوا، سعودی عرب میں بھی ہوا۔ سعودی عرب میں انہوں نے محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے حوالے سے انہوں نے ٹویٹ بھی کیا، مختلف چیزیں بھی بتائیں۔ یہ اعلانیہ تھا، لیکن خفیہ دورہ کیا گیا ہے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کی جانب سے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل یہ بتا رہا ہے کہ بنیامن نیتن یاہو پہنچے نیوم۔ نیوم جو ہے وہ سعودی عرب کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، محمد بن سلمان کا ویژن ہے، ان کا خواب ہے نیوم۔ اور وہاں پہنچے، 4 سے 5 گھنٹے وہاں رہے، اسرائیلی اور سعودی حکام کی ملاقاتیں ہوئیں، اور ٹائمز آف اسرائیل جو ہے وہ یہ لکھتا ہے کہ اس دورے میں، ان ملاقاتوں میں سب سے اہم کردار جو ہے وہ مائک پومپیو کا تھا، جنہوں نے ان ملاقاتوں کو ممکن بنایا۔ پومپیو نے، میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ 7 روزہ دورہ اپنا مکمل کیا خلیجی ممالک کا، اور اس موقع پر پومپیو نے سعودی عرب کے دورے کے حوالے سے جو ٹویٹ کیا، وہ ٹویٹ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ 2 ٹویٹس ان کی جانب سے کیے گئے۔ ایک ٹویٹ میں وہ یہ بتاتے ہیں، کنسٹرکٹیو وزٹ ود کراؤن پرنس محمد بن سلمان ان نیوم ٹوڈے، the United States and Saudi Arabia have come a long way since President Franklin Delano Roosevelt and King Abdulaziz Al Saud first laid the foundation for our ties 75 years ago۔ ایک تو مائک پومپیو نے یہ ٹویٹ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ تعمیری ملاقات رہی، ڈائیلاگ رہے محمد بن سلمان کے ساتھ نیوم میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے بتایا کہ یہ 1900 غالباً 75 برس اگر ہم کہہ رہے ہیں، تو ان 75 برسوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی 50-45 میں شروع ہوئے، 1950-45 میں۔ اور مائک پومپیو نے اس سے پہلے جو ٹویٹ کیا اس میں تھا، pleasure to meet with Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman. Our security and economic partnership is strong and we will continue to harness it to advance efforts to counter malign Iranian influence in the Gulf۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے مائک پومپیو کا ٹویٹ۔ اس حوالے سے ٹائمز آف اسرائیل جو خبر دے رہا ہے، ہیرٹس جو خبر دے رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ان مذاکرات کا جو محمد بن سلمان کے درمیان اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان اور موساد چیف کے درمیان، ہمارے ہاں اکثر ہم نے سنا ہے کہ موساد پاکستان کے حوالے سے
اسلامی دنیا کے حوالے سے جب بھی کسی سازش کی خبر آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ طاغوتی قوتوں کی سازش ہے، یہ صہیونی سازش ہے، اور موساد کا نام سب سے زیادہ سامنے آتا ہے۔ موساد کے چیف بھی موجود تھے۔ ٹائمز آف اسرائیل کا لکھنا ہے کہ فوکس تھا ایران اور جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن، امریکہ میں تبدیلی آنے والی ہے اور جو بائیڈن جو ہے وہ وائٹ ہاؤس سنبھال لیں گے 3rd ویک آف جنوری، اور اس لیے جو ہے ان حالات میں یہ تمام چیزیں ہونا، یہ مذاکرات ہونا اور یہ پیش رفت ہونا، اس کا پیس تیز ہو جانا، یہ بہت اہم ہے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویلاگ کر کے آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عرب کے حوالے سے 2 فیصلوں کی خبر آ رہی ہے۔ ایک خبر یہ ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ آفس سنبھالتے ہیں تو فوری طور پر جیسے ہی جیت کی خبر آئے گی سعودی عرب اپنے تعلقات اسرائیل کے ساتھ نارمل کرنے کا اعلان کر دے گا، اور اگر جو بائیڈن سنبھالیں گے تو کچھ وقت لیا جائے گا اور کچھ وقت لے کر یہ اعلان کر دیا جائے گا۔ اب ایک نئی سچویشن ہمارے سامنے ہے، ڈونلڈ ٹرمپ آفس چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، جو بائیڈن کی جیت کا اعلان ہو چکا ہے۔ اس عرصے میں امریکہ کی جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے وہ اس پالیسی پر عمل پیرا ہیں اور سعودی عرب کو بھی اس فہرست میں شامل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سعودی عرب خود بھی تیار ہے اور یہ کام ہونے جا رہا ہے۔ یہ خفیہ ملاقات، خفیہ دورہ جو اس کے حوالے سے اسرائیل کے صحافی اور ہیرڈز کے ایڈیٹر ہیں اوی شرف، انہوں نے ٹویٹ کیا، اور اوی شرف جو ہے وہ اس حوالے سے جو لکھتے ہیں وہ بہت اہم ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ خفیہ دورہ ہوا اور جو ہے ایک فلائٹ، ایک ریئر فلائٹ جو ہے وہ نوٹس کی گئی۔ اوی شرف لکھتے ہیں ایبسولوٹلی ریئر اسرائیلی فلائٹ ڈائریکٹ ٹو نیو سعودی عربیہ میگا سٹی نیوم آن ریڈ سی شور، اٹ واز BBXFAV، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس فلائٹ کا نمبر لکھا ہے، بیک ٹو تل ابیب آفٹر 5 hours آن گراؤنڈ۔ 5 گھنٹے کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دورہ تھا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا، اور یہ اس لیے بہت اہم ہے کہ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ سعودی عرب جلد اپنے تعلقات کے نارمل کرنے کا اعلان کرنے والا ہے۔ سعودی عرب نے جب عرب ملکوں کی جانب سے قدم بڑھایا جا رہا تھا، اور یہ بات سب کے سامنے ہے کہ یہ سعودی عرب کی ہدایات پر ہی UAE کی جانب سے کیا گیا، بحرین کی جانب سے کیا گیا، دیگر مسلم ممالک نے بھی اگر اس قدم کو اٹھایا تو انہوں نے سعودی عرب کی ہدایت اور سعودی عرب کی ہدایت پر ملکوں کو بڑھتا دیکھ کر یہ قدم اٹھایا تھا۔ اب سعودی عرب بھی یہ قدم اٹھائے گا اور یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ پاکستان پر ہمیشہ سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ بہت پریشر ہے، عمران خان صاحب پر بہت پریشر ہے، اور عمران خان صاحب نے سعودی عرب نے جو پوزیشن لی تھی وہ تقریباً ایک جیسی تھی کہ جب تک فلسطین کے لیے ایک جسٹ، انصاف پر مبنی ڈیسیشن نہیں ہو جاتا تب تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سعودی عرب کا اب اس ڈائریکشن میں قدم اٹھانا بہت زیادہ اہم ہے۔ نیوم کا یہ دورہ ہوا ہے۔ نیوم کی اہمیت کیا ہے؟ نیوم جو ہے وہ محمد بن سلمان کا ڈریم پروجیکٹ ہے۔ وہ سعودی عرب میں ایک جدید ترین شہر، اسکائی اسکریپرز کا ایک شہر، ایک جدید شہر جس میں سعودی عرب کی اسلامی دنیا کے سربراہ ملک کی حیثیت، جو سعودی عرب کی حرمین شریفین کے باعث ایک حیثیت ہے، اس حیثیت سے دور ایک شہر آباد کرنا چاہتے ہیں۔ وہ شہر جو اپنی پالیسیز میں ایک آزاد شہر کی حیثیت سے ہمارے سامنے ہوگا، وہ شہر جس کے بیچز آباد ہوں گے، وہاں کسی مغربی ملک کی طرح ساحل پر لیٹے ہوئے آپ کو ٹورسٹ نظر آئیں گے، وہاں آپ کو جدید دنیا کی رونق اور رنگینی نظر آئے گی۔ یہ سعودی عرب کا جو نیوم پروجیکٹ ہے، یہ ڈریم پروجیکٹ ٹورزم سے اپنی اکانومی کو سنبھالنے کے لیے محمد بن سلمان کا ویژن ہے، اور پھر سرمایہ کاری آئے، وہاں دنیا بھر سے بزنس مین آئے اور انہیں وہ جو فرسٹ ورلڈ لگژریز یا عیاشی ہوتی ہے وہ عیاشی میسر ہو، اور اس عیاشی کے ساتھ وہ سعودی عرب آ کر ان کے پروجیکٹس میں اپنا پیسہ لگائیں، تیل کی دولت اور سعودی عرب کا بدلتا ہوا رول، یہ بہت زیادہ پرکشش ہے سرمایہ کاروں کے لیے۔ تو اس لیے جو ہے وہ سعودی عرب اس پروجیکٹ کو بنا رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ محمد بن سلمان نے گزشتہ کچھ عرصے میں سعودی عرب کا ویژن، سعودی عرب کی جو امیج ہے اس کو چینج کرنے کے لیے بڑا کام کیا ہے۔ تمام کا تمام کام متنازع ہے۔ سعودی عرب کی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے، حرمین شریفین کو سامنے رکھتے ہوئے، ابھی ریسنٹلی مکہ میں ایک فوٹو شوٹ ہوا تھا جس پر بہت واویلا مچا تھا۔ ہم نے ابھی UAE میں دیکھا کہ UAE نے
کچھ قوانین منظور کیے. اب UAE ایک ایسا شہر آباد بھی کرنے جا رہا ہے جہاں پر بیرون ملک سے خاص طور پر اسرائیل سے آنے والے سرمایہ کار انہیں اسلامک رولز اسلامک سوسائٹی سے اوے ایک لائف جو ہے وہ میسر ہوگی. گو کہ دبئی میں UAE میں یہ تمام لائف انہیں اویلیبل ہے لیکن ایک بالکل الگ تھلگ خطہ جو ہے وہ آباد کیا جائے گا. یہ فیصلہ ہوا ہے. یہ چیزیں ہمیں نظر آنے والی ہیں. پہلے ہی نظر آ رہا تھا کہ سعودی عرب کی آشیرواد پر ہدایات پر یہ قدم اٹھائے گئے ہیں اور اب سعودی عرب بھی خود اس میں شامل ہونے جا رہا ہے. یہ اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے اور اب جو انٹرنیشنل آبزرورز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت زیادہ وقت نہیں ہے کہ سعودی عرب بھی یہ قدم اٹھائے گا, اسرائیل کو تسلیم کرے گا اور سارا کا سارا فوکس جو ہے ان تمام تعلقات کی بحالی کے اقدامات میں وہ ایران ہے. اور ایران جو ہے اسے امریکہ بھی اور عرب اتحاد کے ممالک بھی اپنے لیے خطرہ قرار دیتے ہیں. اس علاقے میں ایک بدمعاش ریاست ان کی نظر میں ایران ہے اور اب یہ ہمیں سچویشن بہت تیزی سے بدلتی ہوئی نظر آنے والی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.